بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد فی اولی و اوسط و آخری کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اس وقت جمعہ کی مجلس میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اور مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عمل کرنے والا بنائے. ایک بات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں کس درجے میں عمل کر رہے ہیں، کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں؟ قرآن نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ اللہ ہم سے کیا مطالبہ فرما رہے ہیں؟ کیا اس مطالبے پر ہم اتر پائے ہیں یا نہیں اتر پائے؟ قرآن کریم کی جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے نزول کا ایک پس منظر ہے. کس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی زمانے میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد چونکہ وہ پہلے سے عالم تھے، یہود کے علماء میں سے تھے، وہ اپنے مذہب کی کتاب جانتے تھے اور مذہب کے مسائل سے واقف تھے. اب وہ مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے، شریعت مصطفی پر عمل کرنے لگے. انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ان کی شریعت کے مطابق سنیچر کے دن عبادت کا دن ہوتا تھا، اور امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. لیکن شریعت مصطفی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے روز عبادت کرنے کو حرام نہیں قرار دیا. اسی طرح اونٹ کا گوشت حضرت موسیٰ کی شریعت میں نہیں کھایا جاتا تھا، جائز نہیں تھا. امت محمدیہ میں جائز ہے لیکن فرض نہیں ہے. تو کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ اس شریعت میں آنے کے بعد، امت محمدیہ میں آنے کے بعد میں 2 دن عبادت کروں، جمعہ کو بھی عبادت کروں، سنیچر کو بھی عبادت کروں، تاکہ مجھے دونوں شریعت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے. اور اسی طرح اونٹ کے گوشت کو میں حلال سمجھوں تاکہ امت محمدیہ کا حق ادا ہو جائے، شریعت مصطفی پر عمل ہو جائے. لیکن اونٹ کے گوشت کو میں نہ کھاؤں تاکہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل ہو جائے. یہ ارادہ کیا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن اپنے طور پر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لیں. تو حضور سے پوچھنے کے لیے گئے. اس موقع پر عبداللہ ابن سلام کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ.
پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے اور کچھ عمل پچھلی شریعت پر کیا جائے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب صرف اور صرف یہی شریعت چلے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت پر عمل کرنا ہوتا۔ عیسیٰ آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو اب شریعت ہمیں مل گئی، قرآن ہمیں مل گیا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچ چکی۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اسی شریعت پر عمل کیا جائے، اسی طریقے کو اختیار کیا جائے، کوئی اور شریعت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہم اس شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ جب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شریعت کے معاملے میں آج عبداللہ ابن سلام نے کوئی فلم دیکھنے کی تو اجازت نہیں مانگی تھی، عبداللہ ابن سلام نے یہ اجازت مانگی تھی کہ عبادت 2 دن کر لی جائے۔ عبداللہ ابن سلام نے تو یہ چاہا تھا کہ گوشت کو حلال سمجھا جائے اونٹ کا، لیکن نہ کھایا جائے۔ اگر اس طرح ما قبل کی شریعت پر عمل کی اجازت نہیں ہے تو کیا ہمیں مسلمان کو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر اگر آج ہم یہود کا طریقہ اختیار کر لیں، آج اگر ہنود کا طریقہ اختیار کر لیں، آج اگر غیر مسلمین کا طریقہ اختیار کر لیں، تو اس کی کب اجازت ہمیں مل سکتی؟ اس لیے کامل طور پر مسلمان بننا پڑے گا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر کبھی یہ معتبر نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہمیں کامل مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسلام کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ آدھا ادھر اور آدھا ادھر رہنے میں یہ کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مسلمان بن گئے تو کامل طور پر بن گئے۔ اچھا، قرآن ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، رسول مان لیا، اور آخرت پر یقین کر لیا کہ ایک بار پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد موت نہیں آنے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس پر ہم نے یقین کر لیا، یہ ایمان قبول کر لیا۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نام ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا، اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو تابع کر کے پیش کر دیں کہ اللہ آپ جو کہیں گے اس کے مطابق اب ہم عمل کریں گے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان بنانے کے لیے، شریعت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ یہ وحی کیوں اتاری گئی؟ ہمارے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دیکھو انسان کے اس دنیا میں موجود چیزوں کو پرکھنے کے لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمایا جس سے وہ چھوتا ہے اور چھونے کے بعد فیصلہ کرتا ہے یہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کھردرا ہے۔ آنکھ عطا فرمائی، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، کان دیے سن کر فیصلہ کرتا ہے، زبان دی چکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ حواس عطا فرمائے جس کے ذریعے سے آدمی فیصلہ کرتا ہے کون سی چیز کیسی ہے۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں۔ آنکھ دیکھ تو لیتی ہے کہ یہاں آگ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ کی خاصیت کیا ہے۔ آگ میں ہم قدم رکھیں گے تو کیا ہوگا، اپنا ہاتھ داخل کریں گے تو کیا ہوگا، پیر لے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ زبان چکھ تو لیتی ہے لیکن چکھنے کے بعد فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اندر جانے کے بعد پیٹ کو یہ فائدہ پہنچائے گا یا یہ چیز نقصان پہنچائے گی۔ کان سن لیتا ہے لیکن حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ آنکھ دیکھ لیتی ہے لیکن صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتی۔ تو اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی کہ آدمی عقل کے ذریعے سے آگے بڑھے اور سوچے کہ بھئی یہاں آگ ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن آگ کی خاصیت گرم ہوتی ہے، اندر پیر رکھیں گے پیر جل جائے گا، ہاتھ رکھیں گے ہاتھ جل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی، لیکن عقل محدود ہے۔ عقل تمام فیصلے نہیں کر پاتی،
عقل یہ بتلا دیتی ہے کہ جس سے تو پیدا ہوا وہ تیری ماں ہے، ایک تیرا باپ ہے، یہ تیرا کنبہ ہے، یہ تیرے رشتہ دار ہیں، فلاں تیرے رشتہ دار ہیں، فلاں تیرا پڑوسی ہے، فلاں تیرے گھر کے بازو میں رہنے والا. لیکن عقل یہ نہیں بتلائے گی کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کو کیسے ادب کے ساتھ پکارنا ہے، ماں کو کیسے پکارنا ہے، ماں کے کیا حقوق ہے، یہ سب عقل نہیں بتلاتی. تو ہاتھ پیر، آدمی کی آنکھیں، آدمی کے کان، آدمی کی زبان، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، یہ سب چکھ سکتے ہیں، یہ سب چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں. عقل سمجھ سکتی ہے لیکن فیصلہ ہر چیز کا نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے فیصلے کے لیے شریعت اتاری، وحی اتاری، اور وحی کے ذریعے سے بتلا دیا فلاں تیری ماں ہے اور اس کے ساتھ تجھے ایسے رہنا ہے. تیری بیوی آ جائے اس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، باپ کا یہ ادب ہے، باپ کے یہ حقوق ہیں، پڑوسی کے یہ حقوق ہیں. شریعت نے سب بیان کر دیا. اب قانون کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، شریعت کے مطابق. اب کئی مرتبہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایک طرف عقل ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے. اگر شریعت الگ ہے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہے تو عقل کو نہیں مانا جائے گا، شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ایسی کئی چیزیں ہیں. آدمی جب موزہ پہنتا ہے چمڑے کا جس پر مسح کرنے کا حکم ہے، عقل یہ چاہتی ہے کہ مسح پیر کے نچلے حصے میں کیا جائے، گندگی وہاں لگنے کا امکان ہے. لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اوپر کے حصے میں کیا جائے، تو شریعت کے قانون کے مطابق اوپر مسح کیا جائے گا. جہاں کہیں ٹکراؤ ہو جائے عقل کے درمیان اور شریعت کے درمیان، وہاں عقل کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا اور شریعت کو آگے رکھا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا. ہم اس آیت کے اوپر غور کریں کہ قرآن ہم سے کہتا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا ہم داخل ہو گئے؟ کیا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیا ہمارا طریقہ وہی ہے کہ کسی سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مسلمان کی ایک شان ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت راز کی باتیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی. حذیفہ ابن الیمان پہلے مکے میں تھے اور ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں. غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، مشرکین بھی نکل رہے ہیں. ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں جن کو نکلتے وقت پتہ نہیں تھا کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، لیکن دونوں طرف سے لشکر نکل چکا ہے. اتنے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان بھی نکلے، مسلمان ہو چکے ہیں، مکے میں ہیں اور ہجرت کا ارادہ کر کے نکل رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے. لیکن اس وقت مکے سے نکلنا بڑا مشکل کام تھا، بہت مشکل کام. مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، راستہ ان کا روک دیا جاتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ نہیں جا سکتے ہیں. حذیفہ ابن الیمان نکلے ہیں اپنے ابا یمان کے ساتھ. راستے میں ابو جہل ملا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں. کہا نہیں جانے دیں گے. بہت بحث ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. ابو جہل ایک طرف حذیفہ ہے، حذیفہ کے والد ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں. کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا. کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کہا اس لیے کہ آپ وہاں جا کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آؤ گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر آپ لڑنے کے لیے آؤ گے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم تو صرف زیارت نبوی کے لیے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی زیارت کریں گے، آپ کے پاس رہیں گے، آپ کے خلاف ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. کہا پکی بات؟ کہا پکی بات. حضرت حذیفہ نکلے اپنے ابا یمان کے ساتھ، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. حضور کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ اللہ کے نبی ہم تو مکے سے نکل رہے تھے، ابو جہل نکلنے نہیں دے رہا تھا، ہم منت سماجت کر کے آئے ہیں اور یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کوئی معمولی لڑائی نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی آپ
بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو کیا مقام دیتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تمام مسلمانوں میں افضل ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ بھی سارے فرشتوں میں افضل ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے بدریین کا۔ اور میں آپ کو ایک بات مختصر سناتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خط لکھا تھا مشرکین کے نام، جو خط بظاہر ایسا تھا کہ جس سے حضور کا ایک راز کھل رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا اس بات کو چھپا کے رکھنا ہے۔ حاتب ابن ابی بلتع کا وہ خط اگر پہنچ جاتا مکے والوں کے ہاتھ تو حضرت کا وہ راز کھل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک عورت کے ساتھ خط بھیجا گیا ہے، حاتب ابن ابی بلتع نے بھیجا ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیجئے، فلاں مقام پر ایک عورت ہے اور اس کے پاس وہ خط ہے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور 2 آدمیوں کو بلایا، کہا دوڑتے ہوئے جاؤ، گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور فلاں جگہ روضہ خاف مقام پر ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے کر آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، جس جگہ میرے آقا نے بتلایا تھا وہی وہ عورت تھی، اور ہم نے جا کر کہا ائتنا بالکتاب، لاؤ وہ خط کہاں ہے؟ اور وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی خط نہیں، ما عندنا من کتاب، ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے تیرے پاس خط ہے۔ زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہم تجھ سے خط لیے بغیر نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے کسی طرح تیری تفتیش کرنی پڑے ہم کرنے کے لیے تیار، لیکن تجھ سے خط لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جانے والے ہیں۔ اس نے اپنے بال کے جوڑے سے یا ازار کے نیفے سے خط نکال کر دیا کہ یہ ہے خط۔ حضرت علی لے کر آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی یہ خط، حضور کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا۔ حاتب ابن ابی بلتع سے پوچھا گیا آپ نے یہ خط لکھا تھا؟ کہا ہاں لکھا تھا۔ اور عجیب شارحین حدیث نے اس کا مضمون ذکر کیا ہے، کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا کہ مکے کے لوگوں، میرے نبی ایک بڑا لشکر لے کر آنے والے ہیں جس کے پیر سے جو دھول نکلے گی اس سے آسمان بھی نظر نہیں آئے گا، اور تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ تو احسان مانو کہ نبی لشکر لے کر آنے والے ہیں، اکیلے بھی آتے تو تمہیں ختم کر دیتے۔ عشق میں ڈوبا ہوا خط لکھا ہوا تھا۔ حاتب ابن ابی بلتع حضور کے مخالف نہیں تھے، یہ مضمون بتلا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا حاتب تم نے یہ خط لکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے لکھا۔ کیوں لکھا؟ کہا وہاں مکے میں میری جائیداد ہے، یہاں جتنے صحابہ آئے ہیں سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہاں موجود ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، وہ میری جائیداد کو ضائع کر دیتے، میں نے سوچا کہ کوئی احسان ان کے ساتھ کر لوں تاکہ میری جائیداد کی حفاظت ہو جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور اس نے خط لکھا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق انہ قد خان اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا انہ قد صدق، انہوں نے صحیح کہا ہے، ولا تقولوا له الا خیرا، حاتب ابن ابی بلتع کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ مت کہو۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دیں۔ حضور نے اس موقع پر جو فرمایا وہ یہ تھا جو میں خاص طور پر سناتا ہوں، عمر تمہیں پتہ ہے حاتب ابن ابی بلتع بدری صحابی ہے، اور بدر میں جو شامل ہوا ان کے بارے میں اللہ کہہ چکے ہیں افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم وقد وجبت لکم الجنہ، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، میں تمہارے لیے جنت لکھ چکا ہوں۔ یہ بدری صحابہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان حضور کے سامنے کھڑے، اللہ کے نبی بدر میں جا رہے ہیں اور بدریین کا بڑا مقام، اور حذیفہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بدر میں شریک ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ آپ اور آپ کے ابا بدر میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ اپنے اس وعدے پر رہو جو آپ ابو جہل کو کر کے آئے ہو کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسلام اس کا نام ہے، جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرو۔ آپ یہ کہہ کر آئے ہو کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، آپ اپنے وعدے پر پورے اترو، آپ جنگ میں شریک نہ ہو، آپ کو اجازت نہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جہاں وعدہ کیا ہو
جائز وعدہ، اس وعدے کے مطابق آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اذا وعدہ، جب منافق وعدہ کرتا ہے وہ تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ وفا نہیں کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کی شان وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہم ہیں، کامل طور پر مسلمان بن جائے۔ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہماری زبان سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ ایک ساس اور بہو کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ساس اور بہو کا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ساس اور بہو کے درمیان لڑائی ہو رہی، اور اس لڑائی میں ہماری بھی کمی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ سنایا کہ ایک مرتبہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایسے وقت میں مسجد کی طرف دوڑ کر جا رہے تھے جب نماز کا وقت نہیں تھا، کسی نے پکڑ لیا کہ حضرت ابھی کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا چھوڑو، اللہ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کس بات کی درخواست؟ کہا میرے گھر میں میری بیوی اور میری ماں میں لڑائی ہو رہی ہے، ساس اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ سے کہنے جا رہا ہوں اللہ ان کے درمیان صلح کروا دیجیے، اللہ صلح کروا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں مل کر جب ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی ہے تو بیچارہ شوہر کبھی اپنے سالے کو کہتا ہے، کبھی ساس کو کہتا ہے، کبھی سسر کو کہتا ہے، کبھی کسی اور کو کہتا ہے، اور بیوی کسی کو کہتی ہے آپ ان کو سمجھاؤ، وہ ان کو کہتا ہے، اور جو ذات دلوں کی مالک ہے اس کو کوئی نہیں کہنے جاتا۔ ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، اللہ کے ہاتھ میں ہے بندوں کے دل، یقلبها کیف یشاء، اللہ جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ محبتیں پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارے گھر میں محبت عطا فرما دیجئے۔ تو ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی ساس اور بہو کے درمیان، اور کوئی عالم دین وہاں پہنچے، پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو ساس یہ کہہ رہی ہے ذرا دو جملے میں نے اس کو کہہ دیے، اس میں تو یہ اتنی آگ بگولا ہو گئی۔ تو عالم نے پوچھا کہ آپ نے کہا کیا ہے، وہ تو سناؤ پہلے۔ کہا میں نے صرف اتنا کہا کہ تیرا باپ غلام نے تیری ماں لونڈی اور باندھی۔ کہا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے دو جملے کہے لیکن اتنے خطرناک کہیں کہ دل سامنے والے کا چھلنی ہو جائے۔ ہم اس کو دو جملے معمولی سمجھتے ہیں، سامنے والے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ زمانے تک نہیں بڑھتا ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، لڑائی ہو جاتی ہے معمولی باتوں میں، کیسی سخت بات میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، گھروں میں آ جاتی ہے۔ مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ، دوسرے مسلمان کو اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ویدہ، اور ہاتھ سے، اور کسی بھی عضو سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً تکلیف دو چیزوں سے پہنچتی ہے، زبان سے اور ہاتھ سے، اس لیے ان دونوں اعضاء کا ذکر کیا، ورنہ کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کامل مسلمان وہی ہے جو کسی کو پریشان نہ کرے، نہ ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہو، نہ ہم سے ہمارا مجلس میں بیٹھنے والا پریشان ہو، نہ ہم سے ہمارا کوئی ساتھی پریشان ہو، نہ بیوی پریشان ہو، نہ بیوی کے سامنے شوہر پریشان ہو، کوئی کسی سے پریشان نہ ہو۔ یہ اسلام ہے۔ آج ہم اگر کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں مشورے کے طور پر، اور سامنے والا اس کو قبول نہ کرے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریرہ باندی تھی کسی زمانے میں، اور ایک غلام کی بیوی تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ حضور کے گھرانے کے ذریعے سے آزاد ہوئی۔ بریرہ جب آزاد ہو گئی، اب انہیں اختیار ملا، تم آزاد ہو، تمہارا شوہر غلام ہے، چاہو تو اس کے نکاح میں رہو، چاہو تو اس سے آزاد ہو جاؤ، کسی آزاد مرد کے ساتھ نکاح کرو، یہ اختیار شریعت نے ان کو دیا۔
انہوں نے دوسرے نمبر کو قبول کیا کہ مجھے غلام کے نکاح میں نہیں رہنا ہے، مغیث کے نکاح میں مجھے نہیں رہنا ہے جو ان کا پہلا شوہر ہے۔ اور مغیث ان کی محبت میں فرفتہ ہو چکے تھے، مغیث پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اے بریرہ مجھے قبول کر لے، اے بریرہ مجھے قبول کر لے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا ایک مرتبہ، عباس اے میرے چچا، دیکھتے ہو مغیث کی محبت اور بریرہ کی ان سے نفرت۔ بریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا مغیث کے کہنے پر کہ اللہ کے نبی بریرہ کو سمجھائیے کہ وہ مجھے قبول کر لے۔ بریرہ کو بلایا، اور میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، بریرہ حضور کے گھرانے سے آزاد ہوئی ہے، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کروایا۔ حضور نے بریرہ کو بلایا اور بریرہ کو کہا، بریرہ اپنے شوہر مغیث کو قبول کر لو چاہے وہ غلام۔ بریرہ نے عجیب سوال پوچھا حضور سے، اللہ کے نبی یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، قبول کر لو۔ تو قبول کر لے، بہتر ہے، نہ قبول کرے تیری مرضی کی بات ہے، میرا مشورہ ہے۔ بریرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی آپ کا مشورہ ہو تو مجھے قبول نہیں، مجھے نہیں قبول، میں مغیث کو نہیں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا گھر میں، اور پیدا ہونے کے بعد پھوپھی کا ایک الگ ایک دنیا ہے، میں کہوں وہ نام رکھو، باپ کی ایک الگ دنیا ہے، اور بہن کی ایک الگ دنیا ہے، اور چچا اور چاچی کی ایک الگ دنیا ہے، دادا دادی کی ایک الگ دنیا ہے، اور جس ماں نے جنا اس کو کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اور لڑائی ہو رہی ہے، پھوپھی کے کہنے پر اگر نام نہ رکھا گیا، چچا کے کہنے پر نام نہ رکھا گیا، ارے بھائی پیدا ایک ہوا ہے، نام 17 تھوڑے ہی رکھیں گے، ایک ہی نام رکھا جائے گا۔ اب اگر میرا یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ میرا بھتیجا ہو رہا ہے یا میرا بھانجا ہو رہا ہے، مجھے ایک نام پسند ہے، میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ میرا مشورہ ہے کہ یہ نام رکھا جائے، بہت اچھا نام ہے، اور اگر وہ نہ رکھے ان کی مرضی کی بات ہے۔ اپنے یہاں اس پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں کس کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے۔ تو اسلام پر مکمل داخل ہو جانا چاہیے، یہ ہمیں قرآن کہتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک خادم تھا ان کا، نیاز نام کا، اور وہ چونکہ بڑی خدمت کرتا تھا، تو خدمت کرنے میں کبھی کسی کو کہنا پڑتا ہے بھئی یہاں مت بیٹھو، وہاں چلے جاؤ، وہاں مت سو، وہاں چلے جاؤ، یہ کہنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ان سے ناراض ہو گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت آپ کا یہ خادم نیاز بڑی دادا گیری کرتا ہے۔ حضرت تھانوی نے بلا کر ان کو ڈانٹا، تو خادم نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، حضرت تھانوی سے کہہ رہا ہے آپ اللہ سے ڈرو، یعنی ان کو کہو کہ اللہ سے ڈرے، ان کی باتوں پر آپ عمل مت کرو۔ حضرت نے فوراً اپنی گردن جھکا لی اور گردن جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں؟ کہا بھائی شریعت کا قانون یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میری غلطی ہو گئی، اتنا بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے میری غلطی ہو گئی، شریعت کے قانون پر میں نے عمل نہیں کیا۔ کہا کون سا قانون؟ کہا جب آپ لوگوں نے مجھے شکایت کی، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو بلا کر آپ کے سامنے مجھے اس کی بھی بات سننی چاہیے تھی، میں نے بغیر بات سنے اس کو ڈانٹ دیا، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کر میں اس کو کہنے لگا اس نے صحیح کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے میں نے فوراً اپنی گردن کو جھکا لیا۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے، کچھ حدیثیں جب نظروں سے گزرتی ہے، پڑھتے پڑھتے پڑھاتے تو سوچنا پڑتا ہے ہمیں اپنے بارے میں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کل کو قیامت میں اللہ سوال کر لیں گے، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ کیا ہمارے معاملات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برابر ہے، اپنی اولاد کے ساتھ برابر ہیں؟ اور اگر اولاد کے اپنے ماں باپ کے ساتھ برابر ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہے۔ بھائی بہنوں کے وراثت کے جو مسائل ہیں، کیا وہ اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں؟ یہ سب سوچنے کے قابل بات ہیں۔ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، بہت کچھ کہنا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔